اگر تو آپ امیزن سیلر ہیں یا آپ امیزن پہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کہ کیسے امیزن سسپینشن اکاؤنٹ یا ڈی ایکٹیویشن اکاؤنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ امیزن سسپینشن میں جو سب سے مین ریزن ہے وہ دو چیزیں ایک تو پرفارمنس، آپ کی پرفارمنس کیا ہے، اور دوسری امیزن کی پالیسیز۔ اس میں سم ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی وارننگ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ یا ڈی ایکٹیویشن کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو سسپینڈ ہونے سے بچانے کے لیے یہ چیزیں چیک کرتے رہیں۔ سب سے پہلے یہ امیزن کا ہوم پیج ہے۔ آپ نے مینیو پہ کلک کر کے پرفارمنس، اکاؤنٹ ہیلتھ، اس میں آپ کی اکاؤنٹ کی کمپلیٹ انفارمیشن کہ آپ کا اکاؤنٹ کیسے پرفارم کر رہا ہے یا کیا اس میں ایشوز ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ دیکھیں گے آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ۔ آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ یعنی کہ آرڈر جو ریٹرن یا آرڈر میں جو ایشوز آتے ہیں وہ انڈر 1% ہونے چاہیے۔ یہ لاسٹ 60 ڈیز کی پرفارمنس شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں نیگیٹو فیڈ بیک، یہ آپ کی آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ A to Z گارنٹی کلیم، چارج بیک کلیمز، ٹھیک ہے۔ اس میں پالیسی، امیزن پالیسی کی میں آ جاتے ہیں کہ امیزن پالیسی میں کیا کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے صرف اتھینٹک اینڈ اپرووڈ پروڈکٹ سیل کرنی ہے۔ کوئی ٹریڈ مارک یا ان اتھینٹک پروڈکٹ آپ نے سیل نہیں کرنے، ادروائز آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ جب آپ پروڈکٹ لسٹنگ کریں تو اس میں کریکٹ ٹائٹل اور امیجز یوز کریں، اور یو پی سی آپ اس کو ری یوز یا ڈپلیکیٹ ASIN نہ استعمال کریں۔ اور اس میں جب آپ کو کوئی فیڈ بیک، آپ کسٹمر کو پیڈ فیڈ بیک یا ریویو سویپنگ نہیں کر سکتے، یہ بھی وائلیشنس میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ کی آ جاتی ہے ڈیلیوری پرفارمنس۔ ڈیلیوری پرفارمنس میں لیٹ ڈسپیچ ریٹ انڈر 4% ہے۔ آپ نے اپنا پارسل ود ان ٹائم فریم ڈسپیچ کرنا تھا۔ اگر آپ لیٹ ڈسپیچ کریں گے یعنی کہ ٹائم فریم تھا 2 days کا، آپ 3rd days ڈسپیچ کرتے ہیں تو یہ لیٹ ڈسپیچ ریٹ کاؤنٹ ہوگا۔ سیکنڈ، کینسلیشن آرڈر انڈر 2.5%۔ اگر آپ کوئی آرڈر کینسل کرتے ہیں تو وہ آپ کے فلفلمنٹ کینسلیشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے پروڈکٹ کی لسٹنگ وہی کرنی ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، جسے آپ ٹائم پہ ڈسپیچ کر سکتے ہیں۔ تھرڈ، ویلڈ ٹریکنگ ریٹ۔ آپ نے ہمیشہ وہ کوریئر یوز کرنا ہے جو ٹریکنگ کے ساتھ ہو اور اس کی ٹریکنگ آن لائن شو کرتی ہو، اور جو امیزن کے اپرووڈ کوریئر آپ نے یوز کرنی ہے۔ یہ تو آپ کی امیزن اکاؤنٹ ہیلتھ، اس میں کسٹمر سروسز، پالیسی کمپلائنس اور ڈیلیوری پرفارمنس آ جاتی ہے۔ آپ کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انڈر دی انفارم کنزیومر ایکٹ، اس مین امیزن ہر سال آپ سے آپ کی آئیڈینٹی، آپ کا بزنس ایڈریس اور بینک سٹیٹمنٹ مانگ سکتا ہے۔ تو آپ آلویز اپنی آئیڈینٹی، ایڈریس اور بینک سٹیٹمنٹ کو اپڈیٹ رکھیں تاکہ جیسے ہی اس کی ریکوائر ہو آپ امیزن کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں، جیسے ہی امیزن کوئی آپ سے ریکویسٹ کرے گا آپ نے پرفارمنس نوٹیفیکیشن پہ کلک کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں اگر جیسے کوئی ریکویسٹ آئے گی، جیسے یہ دیکھیں گے کہ یہ سبجیکٹ ہے یور امیزن سیلر اکاؤنٹ، جیسے ہمیں نوٹیفیکیشن آیا تھا 7 فروری 2024 کو کہ آپ کا اور جو چیزیں ہیں امیزن پرفارمنس میں، امیزن ہیلتھ فیڈ بیک مینیجر، یہ جو کسٹمر آپ کو فیڈ بیک ایشو کرتے ہیں اس میں آپ یہ فیڈ بیک چیک کر سکتے ہیں۔ A to Z گارنٹی کلیمز، کیونکہ آپ کی پروڈکٹ اوپن کلیم کرتا ہے کسٹمر کو لائک نہیں آتی، سائز کا ایشو ہے یا کسی بھی ریزن سے، تو امیزن A to Z گارنٹی کلیم اپنے کسٹمروں کو پرووائڈ کرتا ہے۔ چارج بیک، اس کو چارج ڈسپیوٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی کسٹمر جب اپنے بینک سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے اپنا جو پیمنٹ ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ ان آتھورائز ہے یا پروڈکٹ ڈیفیکٹڈ ہے، وہ چارج بیک میں یا چارج ڈسپیوٹ میں آتی ہے۔ وائس آف دی کنزیومر، یعنی کہ جو پروڈکٹ آپ نے سیل کی ہے، کسٹمر نے اس کو پروڈکٹ کو کیسے یعنی کہ فیل کیا، جیسے کہ یہ ہماری پروڈکٹ سیل ہوئی تھی، اس میں دیکھیں کنزیومر ایکسپیرینس ہیلتھ کیا ایکسیلنٹ ہے، اس کو آپ چیک بھی، ایسے ہی جتنے آرڈرز ہوں گے وہ آپ کو اس کو شو کر دے گا، آپ اس کو چیک کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ کی کون سی پروڈکٹ بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے، کس پروڈکٹ میں ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ گڈ ہوگا۔ اگر آپ پاکستان سے امیزن کر رہے ہیں تو ہمیشہ اپرووڈ فارورڈ یا کوریئر یوز کیجیے گا ود لیبل کے ساتھ۔ جو پیمنٹ پارٹنر ہے لائک وائز اور پائنیئر، ان کو اپڈیٹ کیجیے گا تاکہ آپ کے اکاؤنٹ ڈپازٹ چیک فیل نہ ہو۔ جب آپ پاکستان سے اکاؤنٹ کریٹ کریں تو کوشش کریں VPN اینڈ شیئر IP ایڈریس ناٹ یوز کریں، ایک پرماننٹ کنیکشن کا استعمال کریں۔ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ رہے گا، تو کوشش کریں ایک ہی اکاؤنٹ کو آپ اپریٹ کریں۔ جیسے ہی امیزن آپ کو نوٹیفیکیشن یا پرفارمنس نوٹیفیکیشن آتا، اس کو فوراً رپلائی کریں تاکہ اس میں مسنگ آپ کے اکاؤنٹ کو ایشو کر سکتی ہے۔ جب آپ لسٹنگ کرتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنی پروڈکٹ کی بائی سیلف پکچرز یا اپنی پکچرز کا استعمال کریں، کسی دوسرے کی پروڈکٹ سے لے کے پکچر یوز کریں گے تو وہ کاپی رائٹس کا ایشو ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ، امیزن کی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آپ نے ایکٹیو کرنی ہے تاکہ کوئی اس کو ہیک نہ کر سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی کارآمد مند ثابت ہوگی۔ ان ٹپس پر عمل کریں اور محفوظ طریقے سے کام کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔